بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ اس کا آج ہم ذکر کریں گے روحانی وظائف کے حوالے سے کہ جو بچے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ جب بچپن کے اندر بچے کی تربیت میں کوئی کمی رہ جائے تو تب بھی بچہ نافرمان ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے اہم کردار ادا کرنے والی چیز ہے وہ بچوں کی نافرمانی کے اندر رزق حرام کا بہت عمل دخل ہے۔ جس گھر میں حرام رزق آتا ہو، جھوٹ سے، دھوکے سے، فراڈ سے، ہیرا پھیری سے، خیانت سے، بددیانتی سے، یا کرپشن سے، یا رشوت سے، یا سود سے، کسی بھی ناجائز ذریعے سے رزق حرام کا عمل دخل اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ جس گھر میں حرام کا رزق آئے گا یا مشتبہ رزق آئے گا، اگر وہ 100% حرام نہیں لیکن شک والا ہے، اس سے بھی بچوں کے اندر نافرمانی کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں بہت زیادہ، جو روحانی طور پہ بچوں کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا ایک بچہ نافرمان ہو، والدین کی بات نہ مانے، گھر میں ادم مچائے، بہن بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کرے، والدین کے ساتھ بد اخلاقی کرے، یا غلط صحبت میں بیٹھنا شروع ہو، یا کوئی نشہ و چیزیں استعمال کرنی شروع کر دے، یا اور کوئی بری عادت اس کو پڑ جائے، یا آوارہ گردی کرے بہت زیادہ، والدین کی بات نہ مانے، کام کی طرف متوجہ نہ ہو، اچھی طرح پڑھائی کی طرف توجہ نہ دے، اس کا دل اور دماغ اور ذہن پڑھائی کی طرف نہ لگے، برے خیالات کی طرف چلے، بری صحبت کی طرف چلے، اور برے اخلاق اور کردار پہ وہ اگر چلنا شروع ہو جائے، تو اس طرح کا جو بچہ ہے یہ والدین کے لیے بہت بڑی سردرد اور ٹینشن کی بات ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ جو چیزیں ہیں کہ ایک تو رزق حلال اپنی اولاد کو کھلائیں، ایک ان کی اچھی تربیت کی جائے، ایک اسلام کے مطابق ان کو ہر چیز کے حوالے سے موٹیویٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے، اپنی تاریخ بتائی جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات سنائے جائیں، اولیاء کرام کے واقعات سنائے جائیں، بزرگان دین کے واقعات سنائے جائیں، تاریخ کی چیزیں ان کو بتائی جائیں۔ ہمارے جو اسلاف تھے ان کے بچپن کے جو واقعات ہیں وہ بچوں کو بچپن بتائے جائیں، ان کو پتہ چلے کہ بچپن بھی کیسا ہوتا ہے، کتنا معصوم، کتنا پاکیزہ بچپن ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح بچے کی جب تربیت اچھی ہوگی، اسی طرح اس کی جب زندگی پروان چلے گی تو اس کا لڑکپن، اس کی جوانی بھی اسی طرح پاکیزہ اور معصوم ہوگی۔ جتنا بچہ پاک دامن ہوگا اتنا والدین کا فرما بردار بھی ہوگا، مطیع بھی ہوگا اور باادب بھی ہوگا۔ بچوں کو ادب سکھایا جائے بچپن کے اندر کہ اپنے اساتذہ کا ادب کس طرح کرنا ہے، علماء کرام کا ادب کس طرح کرنا ہے، مشائخ کا ادب کس طرح کرنا ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، والدین کے سامنے کس طرح بات کرنا ہے، کس طرح عاجزی سے رہنا ہے، کس طرح ان کی فرما برداری کرنا ہے، اور والدین کی خدمت کس طرح کرنی ہے۔ اور اگر بچے والدین کی خدمت نہ کریں تو اس پہ کیا کیا وعیدیں ہیں، نافرمانی کی کیا سزا ہے، دنیا میں کیا وبال ہے، آخرت کا کیا عذاب ہے۔ یہ سارا کچھ بچوں کو بچپن کے اندر کہانیوں کی شکل میں، واقعات کی شکل میں، اور بٹھا کے پیار محبت سے واعظ و نصیحت کی شکل میں، یا کسی اچھے بزرگ کی صحبت میں لے جائیں، ان کے اچھے بیانات، اچھے کلپ موجود ہیں ہر جگہ پہ، انٹرنیٹ پہ، اچھے علماء کرام کی جو تربیت یافتہ علماء ہیں جو آگے مصلحین کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے بیانات، ان کے ویڈیو کلپ بچوں کو سنائے جائیں، تاکہ بچوں کی بچپن سے ذہن سازی ہو کہ ہم نے والدین کی فرما برداری کرنی ہے اللہ رسول کی فرما برداری کے بعد، اور والدین کی اطاعت کرنی ہے، محبت سے، شفقت سے پیش آنا ہے، ان کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بہت ہی مجرب عمل بتا رہا ہوں جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے فرمان کے مطابق ان کے بھی تجربات میں تھا، اور بہت سارے مشائخ اس کا حکم بھی دیتے ہیں اور علماء کرام کرتے بھی ہیں، ہمارے بھی تجربے میں ہے، کئی سالوں سے ہم نے یہ لوگوں کو بتایا، تو اس سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے اور بالکل کایا پلٹ جاتی ہے۔ جو والدین اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں۔ اگر گھر کا فرد کرے گا
گھر کا جو بڑا ہے، سربراہ ہے، جیسے والد ہے یا گھر کا جو خامد ہوتا ہے، بچوں کا باپ، وہ اگر اس عمل کو کرے گا تو اس کی بیوی اور بچے دونوں کو اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے. اور اگر ماں کرے گی تو اس کے لیے پورا گھر کا ماحول، اس کا خامد، اس کے بچے سارے فرما بردار ہوں گے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. اگر بچے بچپن میں اس عمل کو کریں گے اور نوجوان کریں گے یا غیر شادی شدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی بیویاں، ان کو ملنے والے آگے خامد، ان کی اولادیں ہونے والی، اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے یہ خیر خواہی کا، محبت کا، فرما برداری کا جذبہ رکھ دیں گے. اور یہ ایک صفت اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ پیدا فرما دیں گے. یہ بہت مجرب عمل ہے. تو ہر نماز کی جو 2 رکعتوں کے بعد تشہد ہوتا ہے اس میں تو دعا نہیں ہوتی. جو 4 کے بعد تشہد پہ آپ بیٹھیں گے ہر نماز کے اندر، خواہ وہ سنتیں ہوں، فرائض ہوں یا واجبات ہوں، کوئی بھی آپ نماز پڑھیں تو آخری تشہد جو ہوگا 4 رکعتوں کے بعد، آخری قاعدہ بھی جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ اتحیات کے اندر درود شریف کے بعد جہاں رب اجعلنی دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا پڑھتے ہیں، وہاں آپ اس دعا کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کو آپ 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، تشہد میں 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، تحیات میں بیٹھے بیٹھے ہر 4 رکعت کے بعد. تو اس کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے اور پورے یقین سے، دھیان سے، استحضار کے ساتھ آپ جس طرح آخری قاعدے میں بیٹھے ہیں اسی طرح آپ پڑھیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر اندر آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آپ کی بیویاں، اور اگر بیوی پڑے تو آپ کے خامد، آپ کے گھر والے، آپ کے اہل و عیال آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے. جتنا آپ یقین سے اور استحضار سے اس دعا کو آپ تحیات میں پڑھیں گے اتنا جلد انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا. اصل بات یقین کی قوت ہے. جس یقین سے آپ کامل یقین سے جس عمل کو کریں گے اللہ رب العزت اس کے اندر جلد تاثیر پیدا فرما دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.